زیارت قبور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لہذا ہمیں اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ اس میں عبرت اور موت و آخرت کی یاد ہے، اور یہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب بھی ہے، آخرت کی یاد۔ چنانچہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ لہذا عبرت اور موت کی یاد کے لیے ہمیں موقع بہ موقع اپنے عزیز رشتہ داروں کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، اور والدین کی قبور کی زیارت تو معمول بنا لینا چاہیے۔ آئیے زیارت قبور سے متعلق امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے قبر والوں کی 25 حکایات سے مدنی پھول کچھ ترمیم کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ زیارت قبور سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے 14 مدنی پھول۔ قبور مسلمین کی زیارت سنت، مزارات اولیاء کرام و شہدائے عظام رحمہم اللہ السلام کی حاضری سعادت بر سعادت، اور انہیں ایصال ثواب مندوب یعنی پسندیدہ و ثواب۔ قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ، اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو۔ اس کے بعد ترمذی شریف میں بیان کردہ یہ سلام کہیے: السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ ترجمہ: اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ عز و جل تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ جو قبرستان میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھے: اللہم رب الاجساد البالیۃ والعظام النخرۃ التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة ادخل عليها روحا من عندك وسلاما مني۔ ترجمہ: اے اللہ، گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، تو ان پر اپنی رحمت فرما اور ان کو میرا سلام پہنچا دے۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس دعا کے پڑھتے وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے، سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اگر قبر کے پاس بیٹھنا چاہیں تو صاحب قبر کے مرتبے کو ملحوظ رکھ کر با ادب بیٹھ جائیے۔ زیارت قبور کے افضل اوقات: قبروں کی زیارت کے لیے یہ 4 دن بہتر ہیں: پیر یا جمعرات یا جمعہ یا ہفتہ۔ جمعہ کے دن بعد نماز صبح زیارت قبور افضل ہے۔ رات کو تنہا قبرستان نہ جانا چاہیے۔ متبرک یعنی برکت والی راتوں میں زیارت قبور افضل ہے، خصوصاً شب برات۔ اسی طرح متبرک یعنی برکت والے دنوں میں بھی زیارت قبور افضل ہے، مثلا عیدین یعنی عید الفطر اور بقر عید، 10 محرم الحرام اور 10 ذی الحجہ یعنی ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ قبر پر اگربتی جلانا: قبر کے اوپر اگربتی نہ جلائی جائے، اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدفعلی ہے۔ ہاں، اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہیں تو قبر کے پاس خالی جگہ ہو وہاں لگائیں کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ قبر پر موم بتی رکھنا: قبر پر چراغ یا موم بتی وغیرہ نہ رکھے۔ ہاں، رات میں راہ چلنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کی ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ رکھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، انہوں نے دم مرگ یعنی بوقت وفات اپنے فرزند سے فرمایا: جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی جائے نہ آگ جائے۔ جس قبر کا پتہ نہ ہو کہ مسلمان کی ہے یا کافر کی، جس قبر کا یہ بھی حال معلوم نہ ہو کہ یہ مسلمان کی ہے یا کافر کی، اس کی زیارت کرنی، فاتحہ دینی ہرگز جائز نہیں۔ کہ قبر مسلمان کی زیارت سنت ہے اور فاتحہ مستحب، اور قبر کافر کی زیارت حرام ہے اور اسے ایصال ثواب کا قصد یعنی ارادہ کفر۔ اپنے لیے کفن تیار رکھے تو حرج نہیں، اور قبر کھدوا رکھنا بے معنی ہے، کیا معلوم کہاں مرے گا۔ ہو بار گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں، للہ میری نعاش کر اے جان چمن پھول، للہ میری نعاش کر اے جان چمن پھول۔ متفرق مدنی پھول: قبرستان کی حاضری کے موقع پر ادھر ادھر کی باتوں
اور غفلت بھرے خیالوں کے بجائے فکر مدینہ یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی موت کو یاد کر کے ہو سکے تو آنسو بہائیے اور گناہوں کو یاد کر کے خود کو عذاب قبر سے خوب ڈرائیے، توبہ کیجیے اور یہ تصور ذہن میں جمائیے کہ جس طرح آج یہ مردے اپنی اپنی قبروں میں اکیلے پڑے، ان قریب میں بھی اسی طرح اندھیری قبر میں تنہا پڑا ہوں گا۔ نیز حدیث پاک کے ان الفاظ کو یاد کیجیے، کما تدین تدان، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ شب برات میں یا کسی بھی حاضری کے موقع پر بعض لوگ اپنے عزیز کی قبر پر بلا مقصد صحیح محض رسمی طور پر پانی چھڑکتے ہیں، یہ اسراف و ناجائز ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میت کی قبر میں ٹھنڈک ہوگی تو اسراف کے ساتھ ساتھ نیری جہالت بھی ہے۔ ہاں، میت کی تدفین کے بعد چھڑکنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ اس طرح اگر قبر پر پودے وغیرہ ہیں اس لیے پانی ڈالا جب بھی حرج نہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ پانی ڈالنے کے لیے اگر قبروں پر پاؤں رکھ کر جانا پڑتا ہو تو جائے گا تو گناہگار ہوگا، بلکہ ایسی صورت میں اجرت دے کر کسی اور سے بھی نہ ڈلوائے۔ قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے، یوں ہی جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں۔ قبر پر سے تر گھاس نوچنا نہ چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس حاصل ہوتا ہے، اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے۔ قبر پر پاؤں رکھنے یا سونے سے قبر والے کو ایذا ہوتی ہے، اور بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کو ایذا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لہذا کسی مسلمان کی قبر پر پاؤں نہ رکھے، نہ کسی قبر کو روندے اور نہ کسی قبر پر بیٹھے اور نہ ہی ٹیک لگائے، کیونکہ اس سے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سنیے، مجھے آگ کی چنگاری پر یا تلوار پر چلنا یا میرا پاؤں جوتے میں سی دیا جانا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص انگاروں پر بیٹھ جائے جس سے اس کے کپڑے جل جائیں اور آگ اس کی کھال تک پہنچ جائے تو یہ قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ قبرستان میں عام راستے سے جائے، جو راستہ نیا بنا ہوا ہو اس پر نہ چلے۔ رد المختار میں ہے، قبرستان میں قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار کر کے یعنی توڑ پھوڑ کر فرش بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، ذکر و اذکار اور تلاوت کے لیے بیٹھنا وغیرہ حرام ہے۔ دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیجئے۔ قبر پر رہنے کا مکان بنانا یا قبر پر بیٹھنا یا سونا یا اس پر بولو براز یعنی پیشاب پخانہ کرنا، یہ سب امور اشد یعنی سخت ترین مکروہ قریب با حرام ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مردے کو قبر میں بھی اس بات سے ایذا ہوتی ہے جس سے گھر میں اسے اذیت ہوتی۔ اولیاء کرام کے مزارات طیبہ پہ سفر کر کے جانا جائز ہے، وہ اپنے زائر کو نفع پہنچاتے ہیں، اور اگر وہاں کوئی منکر شرعی ہو، مثلا عورتوں سے اختلاط ہو، تو اس کی وجہ سے زیارت ترک نہ کی جائے کہ ایسی باتوں سے نیک کام ترک نہیں کیا جاتا بلکہ اسے برا جانے اور ممکن ہو تو بری بات زائل کرے۔